ہندوستان میں والدین ہونے کی ذمہ داری اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. فیشن اور ٹیکنالوجی کے بدلتے ہوئے رخ سے باخبر رہیے. بچوں کی سیفٹی کی فکر جو کل تک آپ کو گھر سے باہر جانے پر لگا کرتی تھی، آج خود گھر میں بچے سیف نہیں ہیں، اس سے بھی باخبر رہیے. اس کا ثبوت ہم آئے دن خبروں میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. اور ناظرین، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ NCPCR کی رپورٹ کے مطابق 55% بچے انڈیا میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. وہ کسی نہ کسی فارم میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اور ایسے میں ناظرین، والدین پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ انڈیا میں بنائے گئے قوانین پر ان کی کڑی نظر ہو. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اور شائستہ دونوں مل کر اس کی ہر باریکیوں پر، ہر پہلو پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور ایک اہم پیغام آپ تمام تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. تو شائستہ، آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہو. ایبسلیوٹلی. تو جی ہاں ناظرین، ہر بار کی طرح آج کے پروگرام میں لیگل ایڈوائس آپ تمام تک پہنچانے کے لیے کسی ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے. تو ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے شو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ شہزاد نقوی. آئیے شو پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. تو سب سے پہلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ. تو ہمارا سوال بھی جو ہے وہ چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ ہی ہے. پہلا سوال، تو یہ چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے؟ چائلڈ ابیوز، سب سے پہلے تو چائلڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی، مطلب آزادی کے بعد جو جتنے قانون بنے اور آزادی سے پہلے جو قانون بنے تھے، شروع میں تو 14 ایئرس تک کا اس کا لمیٹیشن دیا تھا کہ جو 14 سال کے اندر ہے کا بچہ ہے وہ چائلڈ ہے. اس کے بعد جیسے ہی سوسائٹی پروگریس ہوتے گئی، وہ اس ایج لمٹ کو بڑھاتے بڑھاتے اب 18 تک کا لے کر کے آ گئے ہیں. اچھا. اور ابیوز کافی فارمز کے ہوتے ہیں. مطلب ایک بچے سے مطلب بیگنگ کروانا، بھیک منگوانا، اچھا، وہ بھی ایک آفینس ہے. جی. اور اسی طریقے سے سیکشول آفینسز سے اگر کوئی بچہ پیڑت ہے تو وہ بھی ایک آفینس ہے. جی. اور کتنے سارے قانون ایسے تھے مطلب بچوں کی سیفٹی کے لے کر کے پہلے نہیں تھے جو اب آئے ہیں پچھلے 10 15 20 سالوں میں. تو سرکار نے بہت ساری چیزوں کو مطلب پینل جو ایکسپرٹس نے ان کو صلاح دی سرکار کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے قانون آئے. جیسے بیگنگ کو لے کر کے 1960 میں قانون آیا تھا. اچھا. کہ اگر کوئی بھی انسان اگر بچے سے بھیک منگواتا ہے تو ایک پنشیبل اوفینس ہے. وہ چائلڈ لیبر جسے، جی بالکل چائلڈ لیبر ہے. تو دیٹ واز دی چلڈرن ایکٹ 1960. اوکے. اس کے بعد جب پہلے مہاراشٹر سے پہلے تو یہ بامبے پروونس ہوا کرتا تھا، تو 1959 میں یہاں بھی ایک یہاں کے جو اسمبلی ہے اس نے بھی ایک بیگنگ کے اگینسٹ میں ایک لیجسلیشن پاس کیا تھا. تو یہ ہو گیا لیبر کو لے کر کے. ابھی سیکشول اوفینسز کو لے کر کے کیا ہو گیا، 2012 میں ایک لا انیکٹ کیا گیا جس کو ہم شارٹ میں پاکسکو کہتے ہیں، پریونشن آف چلڈرن فرام سیکشول اوفینسز ایکٹ. جی. تو اس میں یہ ہے کہ بچہ 18 ایئرس کے اندر کا جو بھی ہے وہ بچہ ہے. اور اگر اس کو کسی طریقے کی سیکشول وائلنس سے سبجیکٹ کیا گیا ہے، اس کا ابیوز ہوا ہے، سیکشول ابیوز، تو وہ اس ایکٹ کے دائرے میں آتا ہے. اوکے. اوکے. تو جیسا آپ نے بتایا کہ مطلب کئی طرح کا فارم ہو سکتا ہے. وہ ایک فارم ہے کہ اگر آپ کسی بچے سے بھیک منگواتے ہیں تو بھی یہ ابیوز ہوتا ہے. فزیکل ابیوز الگ ہے، سیکشول ابیوز ہے. لیکن ہم لوگ کا مین مقصد ہے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا سیکشول ابیوز سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو آئیں گی. ایک ڈیٹا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. NCRB کا ڈیٹا ہے کہ اس کے مطابق جب سے آن لائن کا زمانہ آیا ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ 600% کیسز جو آن لائن ہیں وہ ابیوز کے شکار ہوئے ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں یہ جو بڑھ رہا ہے دھیمے دھیمے، اس میں گراوٹ کسی طرح کی نہیں آ رہی. بلکہ یہاں تک ہے کہ سال 2020 کی بات کریں تو اب تک 20 لاکھ سے بھی زیادہ، تقریباً 20 لاکھ کیس درج ہو چکے ہیں. کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا کوئی اور لا ہے جو آن لائن کیسز بڑھ رہے ہیں؟ جی جی. تو اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ نہیں، کیسے ہو گیا نا کہ مطلب جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ہم کو آزادی کے بعد کا مطلب جو دور ہے اس کو بھی مطلب دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پر مطلب سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتی اس طریقے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم پر یہ ہو نہیں رہا تھا. اس ٹائم پر بھی ہو رہا تھا لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. اس ٹائم پر مطلب اس چیز کو رپورٹ کرنا بھی لوگ مطلب تھوڑا ڈرتے تھے کہ مطلب اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو اس میں ہماری ہی بے عزتی ہو جائے گی. لیکن ایک سچائی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، جہاں پر بچوں کو ساتھ سیکشول اسالٹ ہوتا ہے، سیکشول ابیوز ہوتا ہے، سیکشول ہیرسمنٹ بھی ہوتا ہے. یہ الگ کیٹیگریز ہے مطلب ڈپینڈنگ آن دی اسکیلس. اوکے. تو یہ ہو رہا ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کے جو ہماری جو سینٹرل جیلز ہے، جیسے
ممبئی میں آتھر روڈ جیل ہے, کلیان سینٹرل جیل ہے, تھانے سینٹرل جیل ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تلوجا سینٹرل جیل ہے, الگ الگ ڈسٹرکٹس میں جیلز ہے. میجورٹی جو انڈر ٹرائلز ہیں ان جیلوں میں وہ اکیوزڈ پرسنز ہیں جن کے اندر پاکسو کے اندر کیس رجسٹر ہوا. اچھا, تو موسٹ آف دا کیس اسی کے اندر. اس کے لیے مطلب اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کو بیل ملنا یہ مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب جس طریقے سے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں بیل گرانٹ کرنے کے, جیسے مرڈر کے کیس میں یا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے کیس میں جو سیریسنس گریوٹی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کو اتنا گریولی اور سیریسلی کورٹس لیتی ہے کہ بیل بھی میجورٹی آف دی کیسز میں نہیں ملتے. ایسا لگتا ہے کہ ہاں پاسبلٹی ہے کہ یہ جھوٹا ایلیگیشن ہو سکتا ہے, تبھی جا کر کے بیل ملتی ہے. بالکل. تو قانون مضبوط ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں شاید صاحب, جیسا کہ ہم لوگ رپورٹ میں پڑھ رہے تھے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیا از دی لارجسٹ کنزیومر اینڈ کریٹر آف چائلڈ سیکشل ابیوز مٹیریل. تو یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے نہ صرف ہمارے پاس جو ہے کنزیومرز ہیں لارجسٹ فارم میں, بلکہ ہمارے یہاں کریٹرز بھی جو ہیں جو کہ آن لائن ابیوز کے اور سیکشل ابیوز کے ایسے کانٹینٹس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں. اور اگر NCRB کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ 600% تک بالکل سال 2020 اور 19 کا یہ جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے, تو یعنی ہمارے یہ جو کیس ہے وہ کافی سنگین ہو چلا ہے. تو ایسے میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو ہے ٹوڈلر سے لے کر ٹین ایج کے پاس موبائل ہے, ٹیب ہے, ان کا خود کا لیپ ٹاپ ہے, اور اسکریننگ جو ہے بہت زیادہ ہے. اور ماں باپ بھی اکثر جو ہے می ٹائم کے لیے بچوں کے ہاتھ میں یہ فری ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ایون کنسرن کہ کیا چل رہا ہے اسکرین پہ. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ جی, سب سے پہلے تو کیسے ڈیٹا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو اس کو سرکار کی شرط نہیں ہے, سینکشن نہیں ہے. اگر آپ پاکسو ایکٹ کو لے لیں گے تو سیکشن 13 جو ہے پاکسو ایکٹ کا, وہ پورنوگرافک کنٹینٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. اچھا. اور اگر کوئی بھی بچے کو استعمال کرتا ہے مطلب ایک پورنوگرافک مٹیریل بنانے کے لیے, تو وہ بھی ایک آفینس ہے. اچھا. تو آفینس ہے, ایکٹ ہے, ایک تو ایکٹ ہے آپ کے پاس. اب ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر پہلی بات تو آپ اپنے بچے کو سرویلنس میں رکھیے. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ 24/7 سرویلنس میں رکھیں, لیکن ایٹ لیسٹ موبائل آپ چیک کر سکتے ہیں کہاں سے میسج آ رہے, کہاں میسج جا رہے ہیں. اور دوسری چیز کیسے ہوتا ہے نا کہ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ یہ بھی سمجھ لیجیے سیکشل اسالٹ کرنے والا ہے, کورٹ کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ وہ میجر آتا ہے, اکیوزڈ مطلب 18+ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے. کتنے کیسز میں وہ مائنر بھی ہوتا ہے. اچھا. تو ضروری نہیں, ہو سکتا ہے اس کے اسکول کا کوئی بچہ ہو, ہو سکتا ہے کہ کالج کا کوئی کلیگ ہو, ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو سکتا ہے نہیں جانتا ہو. اور آج کل یہ ہے کہ مطلب فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, کسی کا مطلب نام پہچان لو, پتہ کر لو, آپ اس کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہو, آپ میسیجز بھیج سکتے ہو. تو آپ بچے کے ساتھ مطلب بہت فرینڈلی طریقے سے ڈیل کریے. آپ موبائل فون بھی چیک کریے, اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب ایسے ایڈوانسز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں آپ رپورٹ کریے. اس میں آپ کو مطلب ڈرنا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا یا ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا. اور دوسری سب سے اہم بات ہے, اس میں تھوڑی تعجب لگے گا آپ کو, کہ جو سیکشل اوفینس ہو رہا ہے یا ابیوز ہو رہا ہے, یہ ہیرسمنٹ ہو رہا ہے. ابھی جیسے سیکشل اسالٹ بولتے ہیں آپ, تو سیکشل اسالٹ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک فزیکل انٹرکورس ہو. اچھا. اور اٹ کین بی شارٹ آف فزیکل انٹرکورس, بٹ اٹ ول ہیو دی سیم ٹرمینالوجی آف ریپ. اچھا. اوکے. آئی کین ناٹ, بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں بتا سکتے, بٹ وہ ایک it will have the same terminology of rape. Then there can be an aggravated sexual assault, which can be in the form of an intercourse or an attempted intercourse. تیسرا ہو گیا sexual harassment. Sexual harassment مطلب passing of comments, sexually correlable remarks یا gestures بچوں کو. اور ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو, اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہو, لڑکا بھی ہو سکتا ہے. جی. ایک لڑکا لڑکے کو سیکشولی ابیوز کر رہا ہو, یا ہیریس کر رہا ہو, یا اسالٹ کر رہا ہو, یا ایک لڑکی دوسرے لڑکی کو کر رہی ہو. یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے. سمجھے آپ؟ تو چائلڈ کین آئیدر بی گرل اور a male or a female child, not necessary, and an accused can either be a male or a female. تو یہ ضروری نہیں ہے. and an accused can also be a minor. and not necessarily a major. نہیں, جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ سیکشل اسالٹ اور ہیرسمنٹ, سیکشل اسالٹ میں فزیکل ٹچ ہونا ضروری ہے. جی بالکل. اور ہیرسمنٹ میں اگر وربل کمنٹ ہے یا تو اس کے اندر کیا سوشل میڈیا کے جو پوسٹ ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے جو چیٹ ہوتے ہیں وہ ہیرسمنٹ کے اندر اگر میسیجز کوئی شیئر کر رہا ہو, یا ہمیں جو ہے یوٹیوب کڈس پر بھی جو ہے آج کل ویب ڈارک ویبز وغیرہ ہیں جو کہ اس طریقے سے آج کل ان تمام پلیٹ فارمس کو بھی جو ہے انہوں نے
डर्टी करके रखा हुआ है, तो ऐसे में क्या किया जाए? हाउ टू रिपोर्ट, हाउ टू गो एंड हाउ टू फाइल द रिपोर्ट, वेयर टू गो? देखिए, आपको जाना कहीं नहीं, आपको पुलिस स्टेशन जाना है, ठीक है? आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, जैसे आपने बताया कि वेब में ये सब शेयर हो रहा है, ये हो रहा है, इट इज़ नॉट फिजिकल इन फॉर्म, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म. सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट. अच्छा, तो अगर इस तरीके का हो रहा है तो सेक्शन 11 में आ गया. और अगर समझिए, अगर किसी तरीके का मतलब एक फोटो भेजा जा रहा है जी, न्यूड फोटो और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटो जी, तो पॉस्को एक्ट में भी ऑफेंस बनेगा, प्लस आईटी एक्ट में भी बनेगा. अच्छा, जैसे सर्कुलेशन ऑफ न्यूड फोटोग्राफ और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोग्राफ और वीडियोस, तो सेक्शन 67A ऑफ द आईटी एक्ट है, वो अट्रैक्ट होता है, दिस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ दैट सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट. तो जरूरी नहीं है कि वो पॉस्को में बच्चा है तो खाली पॉक्सो लगेगा, नहीं, ये भी लगेगा, प्लस आईटी एक्ट भी लगेगा. अच्छा, और ये 67A मतलब नॉन बेलेबल है, उसमें ये बेल मिलना मतलब आसान नहीं होती, और पॉस्को में तो बेल, जैसे हमने आपको बताया, बहुत मुश्किल है मिलना. तो अगर कोई भी इस तरीके का मतलब अगर हरकत कर रहा है जी, या किया है जी, और अगर ये रिपोर्ट होती है जी, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आरोपी के लिए मतलब बहुत सिवियर है, सालों साल तक मतलब अंदर रह सकते हैं जी. यानी अगर एक टीनेज का ग्रुप भी है और वो आपस में इस तरीके की चीजें जो है काफी शेयर कर रहे हैं और फॉर देम इट्स एन एंटरटेनमेंट, तो ये भी जो है एक ऑफेंस है, एक जुर्म है. बट इट कैन नॉट बी एंटरटेनमेंट जी. सी समझिए, लाइक सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जी, फॉर देम दे फाइंड समथिंग वेरी एंटरटेनिंग जी. But if it does not have the sanction of law, in plain words, if it is an unlawful act, an unlawful act will have consequences. तो अगर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट हुआ जी, तो फिर आपको जो फेस करना रहेगा पूरी मतलब आपकी एजुकेशन जो है वो रह जाएगी. तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे है ना, मतलब आप समाज को खराब मत करिए. अगर हमारे शो को भी इस वक्त कोई देख रहा हो, मतलब इस तरीके ग्रुप हो या इंडिविजुअल्स हो, तो प्लीज़ अपने आप को रिफॉर्म करिए. क्या होगा कि आप सालों साल मतलब जेल में रहेंगे, आपके घर वाले अलग टॉर्चर होंगे. तो ये कैसे होता है, मतलब औलाद कैसी भी हो, माँ बाप के लिए तो औलाद ही होती है. तो प्लीज़ अपने रवैये को बदल दीजिए, क्योंकि आपका पूरा करियर जो है वो खत्म हो गया. एक लाइफ जो होती है लिमिटेड होती है आदमी की, 60-70-80 years, max to max 90 years. अब उसमें अगर आपके कई साल अगर आप जेल में बिता देंगे, तो उसके बाद तो कोई रिफॉर्म होने नहीं वाला है आपका जेल में जाने के बाद. सर, यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये है, बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल वक्त से पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल आ रहा है, और वक्त से पहले लोग देख रहे हैं, और वक्त से पहले लोग जानने भी लगे हैं कि क्या कैसी चीज़ें हैं, ठीक है. और सोशल मीडिया तो जाहिर सी बात है, उस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए, खासकर जो 16, 17, 18 नहीं हुए हैं, ठीक है. एक बार 7-8 साल के बच्चों को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये एज के जो 14, 15, 16 के होते हैं, इन पर कंट्रोल करना, काबू रखना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है. माँ बाप के लिए भी होता है और गार्जियन के लिए भी होता है. ऐसे में इस सिचुएशन में पढ़ने से पहले किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए? और ध्यान तो रखना चाहिए, दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा पढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रास्ता आप दिखाना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है. जब मतलब एक कोई जो चाइल्ड है जो अंडर 18 है, ठीक है, तो अगर वो एक रिलेशनशिप में है, हम उसको बोलेंगे इलीगल एंड इलिसिट रिलेशनशिप, गैर कानूनी रिश्ता है ये. अब उसमें ये होता है कि इनका रिश्ता बनता है, बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं, हम देखते हैं, वीडियो बनता है. अच्छा, वो वीडियो ये लड़की के साथ मतलब वो उनके एक्ट्स जो होते हैं बयान नहीं कर सकते, वो वीडियो निकालते हैं या फोटो निकालते हैं, उसके बाद सर्कुलेट करते हैं. बिल्कुल, ठीक है. कितनी बार ये हो जाता है कि मतलब वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए करते हैं कि भाई देखो हमने इस लड़की के साथ ऐसे किया, तो वो धोखा तो कर ही रहा है लड़की के साथ. या तो ये होता है कि कितनी बार उसका रिलेशन खत्म हो जाता है, तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसको सर्कुलेट किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए. अगर आप रिलेशनशिप में है, पहली बात तो ये गलत है, ये आपकी एज नहीं है रिलेशनशिप की. ऑलराइट, हम अब ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे, हम एक जनरल सोसाइटी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये आपकी एज नहीं है, ये आपकी एज है पढ़ने लिखने की. साइकोलॉजिकल भी देखा जाए तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर इवन अदरवाइज, मतलब दिस इज द एज यू नो फॉर टू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स एंड नॉट गेट इनटू द डोमेन ऑफ रिलेशनशिप. दिस इज नॉट योर एज. बिल्कुल. तो क्या हो रहा है ना कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपके जो दोस्त है वो दोस्त है. आप अगर किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कितनी बार कैसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि ये, इसमें ये भी ज़रूरी है. अभी जो पॉस्को एक्ट है इसमें कंसेंट इज़ इररिलेवेंट. मतलब अगर माँ को पता चलता है कि मतलब हमारी बेटी के साथ फला फला लड़के का रिलेशनशिप है,
اور یہ سیکشل ریلیشنشپ کے فارم میں ہے تو جا کر کے کمپلین کرے گی, پاسکو ایکٹ کے سارے جو ریلیونٹ سیکشنز اپلیکیبل رہے گی اس کے تحت ایف آئی آر ہوگی جی, اور بھلے لڑکی جا کر کے بولے کہ نہیں یہ ہماری مرضی سے ہو رہا تھا جی 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 تو وہ کنسینٹ از ارریلیونٹ. اچھا اگر مرضی ہے انڈر 18 ہے مائنر ہے تو بھی ارریلیونٹ ہے, دیٹ از ناٹ, یہ ایکٹ کے اندر مطلب کنسینٹ ہیز نو بیئرنگ. اچھا کنسینٹ از ارریلیونٹ. یہ نئی بات جاننے کو ملی ہے. ایسا بولتے ہیں نا کہ نہیں ہمارا ڈیسیجن ہے, ہم خود یہ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ انڈر 18 ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ انفیکٹ اگر سپوز آپ کے گھر والوں کی بھی رضامندی ہے, اینڈ کتنی بار بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے کہ مطلب لڑکی جو مائنر ہے ان کا ریلیشن شپ تھا اچھا اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے اور تب لڑکی بولتی ہے کہ ہاں بھائی گھبرا کر کے کہ ہمارا فلاں فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, تو جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے جی. اور دوسری چیز ہے سپوز گھر والے اگر نہیں بھی ایف آئی آر لکھوانا چاہتے, لڑکی چلے گئی ہاسپٹل ابارشن کے لیے, تو اٹ از مینڈیٹڈ انڈر دی ایکٹ, جو ڈاکٹر ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں. اچھا اوکے, دیٹ سو اینڈ سو از اے مائنر, شی از کم ٹو اس, شی از پریگننٹ اینڈ شی وانٹس ٹو گیٹ ابورٹڈ. اگر ہم نہ بتانا چاہیں پولیس کو, نہیں مینڈیٹری, اگر میں ہاسپٹل والے سے بولتا ہوں یا بولتی ہے کہ بھائی ہم لوگ کا ایسا ہے, نہیں بولنا ہے آپ کو, ہاسپٹل کو پولیس کو انفارم نہیں کرنا ہے, وہ تو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ میں آ گئے نا وہ. اچھا یعنی آپ جو ہے جرم میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں جی, یعنی ہاسپٹل والے ہماری نہیں سننے والے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ دے ہیو ٹو اکمپلس ان دی کرائم. نو کرائم ہوا ہے, پاسکو ایکٹ کے اندر کرائم ہوا ہے, سو یہ بیکم این اکمپلس کہ آپ ساتھی دار ہو گئے, تو آپ کو ان کو مینڈیٹری ہے کہ رپورٹ کرنا. تو ایسے بھی کیسز آئے کہ جہاں پر لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے ماں باپ کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا لیکن پھر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ غلط ہے, آپ اس میں آئیے نہیں, قانون کی نظر میں جو ہے جی غلط ہے یہ. دوسری چیز ایز پیرنٹس آپ کے مورلز ہوتے ہیں, آپ تھوڑا دھیان رکھیے اپنے بچوں پر. تیسری, جو اگر اس ٹائپ کے ریلیشن شپ میں ہے جو مائنر ہے 18 نہیں کمپلیٹ کیا, پلیز آپ فزیکل ریلیشن شپ بالکل نہ بنائیے. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ پہلی سیڑھی ہے, اس کے بعد جسمانی تعلقات دوسری سیڑھی ہے. تو آپ ایسے اسٹیج میں جا کر کے جہاں پر آپ کو کریئر آپ کا بلڈ کرنا ہے, آپ جا کر کے اپنے مائنڈ کو کہیں اور ڈائیورٹ کریں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, یو آر انگیجنگ ان ٹو سیکس, یعنی دین یو آر انگیجنگ ان ٹو انپروٹیکٹڈ سیکس, اور دین اٹ از ریزلٹنگ ان پریگنینسی. اب آپ یہ بات بتائیے کہ آپ اتنے سارے مرحلوں سے گزر کر کے, چلو اس کے خلاف تو ایف آئی آر ہو گئی, وہ تو جیل میں رہے گا, لیکن آپ کے کریئر کا کیا, آپ اس سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آپ باہر آ پاؤ گے یا نہیں آ پاؤ گے. ساجد دیکھا جائے تو یہ ساری جو جیسے سر نے بتایا سارے کیسز جو ہیں وہ کافی ہوک ہیں ایک دوسرے سے, جو بہت جڑے ہوئے ہیں. ہم نے شروعات کی تھی آن لائن کیسز سے, اور یہ جو ہے تمام چیزیں یہیں سے جو ہے خرافات جو ہوا ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور پھر اس طریقے سے ٹین ایج اور پھر ان کی کمپلیکیشنز جو ہے وہ اتنی جلی پیمانے پر جو ہے ہم یہاں پر آج بات کر رہے ہیں. اور سر نے بتایا کہ اس طریقے سے اگر ایک مائنر ہے اور وہ بھی اگر اس طریقے کا جرم جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے تو وہ بھی قانون کی نظر میں جو ہے مجرم ہے, وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے. تو یعنی اگر ہمارے آن لائن کیسز کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں تو آف کورس ہر پیرنٹس کو, ہر بچوں کو جو ہے ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پیرنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے مانیٹر کرنے کی, بیکاز ایسا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے یا اس طرح کے نہیں ہوگا, پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے, کون ایسا بندہ اسے مل جائے یا کون ایسی بندی مل جائے جو اسے غلط راستے پر لے کر چلا جائے. میرے خیال سے پروٹیکشن کی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سے اور لاز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں چائلڈ ابیوز کے؟ جی وہ تو بتاتے, لیکن سب سے پہلے جیسے بتایا ساجد نے ابھی بھی کہ پتہ ہے انگریزی میں کہاوت ہے, یو اٹریکٹ دی کیریکٹر آف اے پرسن ہوم یو آر ایسوسیٹڈ وتھ. تو بچوں کے دوست کون ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کتنے بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب بچے کے مطلب کوئی ایریا میں مطلب ایک لیڈی ہے جو بڑی ہے, میجر ہے, 18 سال کے اوپر کی ہیں, وہ دوستی کرتی ہیں, وہ باہر لے کے جاتی ہیں, وہ دوسروں سے ملاتی ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ پیسے لیتی ہیں دوسروں سے یا نشے میں ڈال دیتی ہیں. اچھا, تو یہ تو آپ کو ماں باپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ان کا ایسوسیشن کن لوگوں سے, اوور ایج والوں سے کانٹیکٹ نہیں ہے, کس سے ہے, مطلب وہ کس طریقے کے ہیں, جیسے حضرت علی اٹھ رہے ہیں کن لوگوں میں, جیسے حضرت علی کا کال ہے کہ مطلب a person is known by the company that he keeps, اور ان کا یہ بھی کال ہے کہ مطلب کہ ایسے انسان کے ساتھ مت جڑو کیونکہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی وجہ سے تمہارا کیا نقصان ہو گیا کردار میں. تو یہ ماں باپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے, ان کی شیئرنگ. اور دوستی کے ساتھ تو شائستہ یہ بہت عجیب چیز ہے, کیونکہ ہمیں ایسے دوست جو ہوتے ہیں آس پڑوس تو وہ تو آپ جان جاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ جس کے فالوور 10,000 ہو, فیس بک پہ 5,000 اس کی فرینڈ لسٹ ہو, اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہو
اور آپ یو پی کے ہیں اور وہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہے تو شاید ایسے میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پتہ چل جاتا ہے نا, سپوز کتنی بار آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کا مطلب پروفائل, تو اگر آپ کے علاقوں کے ہوں گے, اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں بھی ہوں گے, تو آپ ان کے فوٹو کس طریقے کے آ رہے ہیں, ان کے کمنٹس کس طریقے کے آ رہے ہیں. کیسے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک کوئی انڈر 18 ہے وہ ایک اپنے فوٹوز ڈالیں, اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایک وہ ریویلنگ فوٹوز ڈالیں. تو یہ تو ایک ٹکنگ بام ہے. مطلب ناٹ نیسسری کہ بچہ برا ہو, ایسا نہیں ہے, لیکن مطلب اٹ از ٹائم ٹو چیک واٹ ریئلی از ہیپننگ بیہائنڈ دی پیرنٹس از بیک. اور کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں, جی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فیس بک کس بلا کا نام ہے یا انسٹا کس بلا کا نام ہے, اور ان کے بچے جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے معلوم ہے, جب آپ کوئی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں, جب بچے جو ہوتے ہیں 17-18 سال کے, تو جو کچھ لوگ اس میں سے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جن کی بری نظر ہوتی ہے, وہ یہی ان کے پوسٹ پر کامنٹ کرنے لگتے ہیں, دھیمے دھیمے ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں, پھر وہ ڈی ایم شروع ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ میسج, اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہر تعریف کرنے والا, ہر کامنٹ کرنے والا آپ کی پوسٹ پر آپ کے لیے صحیح انسان نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ آپ کا دوست ہو, ضروری نہیں ہو آپ کا دوست. اب جو ساجد کا سوال تھا جو ہم اسکپ کر گئے کیونکہ ہم نے وہ بول دیا, کون سے لاز ہے جو یہ پاکسو ہے, یہ 2012 میں جیسے آیا, آئی ٹی ایکٹ ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی والی, اس میں یہ مطلب اگر سیکچولی ایکسپلسٹ کنٹینٹ اگر سرکولیشن میں ہے تو الگ الگ دھاراؤں کے تحت مطلب کیس رجسٹر ہوتا ہے. اگر آن لائن آپ کچھ بھی سرکولیٹ کریں, سپوز اگر سیکچولی کلریبل ریمارکس آپ پاس کر رہے ہیں کسی لڑکے یا لڑکی کو, بھلے وہ مائنر ہو یا میجر ہو, تو آئی ٹی ایکٹ لگتا ہے. اور اگر وہ اگر مائنر ہو تو آئی ٹی ایکٹ کے ساتھ ساتھ پاسکو کے بھی پروویژن لگیں گے. جیسے سیکشن 11 ٹاکس اباؤٹ ہیرسمنٹ, اینڈ ہیرسمنٹ از ناٹ نیسسری فزیکل ان فارم, اٹ کین بی بائی وے آف میسیجز اور جیسچرز. اوکے, تو یہ ہو گیا. پھر اگر وہ بچہ ہے, اگر چائلڈ لیبر سے سبجیکٹڈ ہے, تو اس کے لیے مطلب ہم نے آپ کو بتایا کہ بیگنگ از این آفینس. اور اب کیسے ہو رہا ہے مطلب شکنجا جو ہے مطلب کستا جا رہا ہے. سرکار جو ہے مطلب ان کو پتا ہے, جیسے ڈیٹا بتا رہی ہے نا, تو ان کو بھی یہ پتا ہے مطلب قانون آ رہا ہے, لیکن یہ چیزوں کی جڑیں جو ہے سماج میں ہے. جب تک سماج نہیں بدلے گا ہمارا, اور جب تک ہم اویئرنیس نہیں لے کر آئیں گے, جیسے آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام رکھا ہے مطلب اس ٹاپک پر جو بہت سارے لوگ بات نہیں کرتے, کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ مطلب آپ شرمائیں گے, کیونکہ یہ ایکٹ بہت ضروری تھا. مطلب اگر آج کتنی بار بچوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مطلب بلڈنگ کا واچ مین ہے, غلط طریقے سے ٹچ کر دیا, لفٹ مین. اچھا آپ ایک بات بتائیے, تو جب تک یہ قانون نہیں تھا تب تک آپ کیا کمپلینٹ کرتے جا کر کے؟ جی بالکل, یہ تو ایک ٹریویل ایشو ہو گیا نا, مطلب اس ٹائم پر قانون لا ہی نہیں ہمارے پاس. ہاں, لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا. تو جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو قانون آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں, تو بڑے پیمانے, تو یہ جو ہماری مانسکتا ہے سماج میں ہی تو اس کی ساری جڑیں ہیں. بالکل بالکل. تو واچ مین اگر کوئی ہوتا تھا یا گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ ہوتا تھا, کتنی بار یہ بھی ہوا ہے کہ مطلب ایک فادر اپنے بچے کے ساتھ مطلب ایسی حرکتیں کرتے ہوئے مطلب اس کے خلاف بھی کیس ہوا ہے. کتنی بار کیا ہوتا ہے جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں گے یا چارج شیٹ آئے گی, اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد تو پتہ چل جاتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو لیکن آپ کو اپنے بچے کو ہر طرح سے بچانا ہے, اور آپ کو ایک سرویلنس تو رکھنا ہے. آپ کو پولیسنگ نہیں کرنی ہے, مطلب 24 گھنٹے ان کے پیچھے نہیں رہیں گے, آپ ان کے روم میں سی سی ٹی وی نہیں لگائیں گے. آپ ان کو آپ مورلز اگر آپ دو گے, ان کو اچھائی اور برائی کا مطلب ڈفرنس آپ بتاؤ گے, آپ کی تیز نگاہیں سی سی ٹی وی سے زیادہ کام فائر وال ہے. بالکل. جی تو یہاں پر ہم نے بات کر لی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک فادر جو ہے وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرتے ہوئے پایا گیا ہے, یا اس طریقے کے کیسز آتے رہے. 90% تک ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس چائلڈ ابیوز میں جو یہ پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ اکثر جاننے والے ہوتے ہیں, یہ رشتہ داروں میں سے یا خاندانوں میں سے, یا ایسا کوئی پڑوسی یا ایسا کوئی دوست جو کہ کافی قریبی ہے اس فیملی کے, تو ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں. تو ایسے میں کس طریقے سے کمپلین کی جائے, اور یعنی وہ رشتے جو ہیں وہ ہمارے خراب بھی نہ ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بچے کو جو ہے وہ انصاف مل سکے. میرے خیال سے جو شائستہ نے بات رکھی ہے بہت خطرناک بات ہے, کہ اگر اپنوں میں ہی اپنے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ پھر اس کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے کہ بتانا نہیں. جی خاندان کا معاملہ ہے یا رشتوں کا معاملہ ہے, یا گھر کے لوگ ہی جو ہے ایسا کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو اگر آپ اپنے بچے کو کسی کے وہاں اگر اکیلے بھیجتے ہیں, خاص کر کے اگر آپ کی لڑکی ہو, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو, تو سمجھو آپ کی لڑکی ہے, آپ نے بھیج دیا, آپ اکیلے کیوں بھیج رہے ہو اسے کسی کے وہاں؟ اپنے پڑوس میں بھیج رہے ہو آپ, اچھا, یا کہیں اور بھیج رہے ہو آپ, اس کی فرینڈ کے وہاں بھیج رہے ہو آپ, وہاں
چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے آپ کو. اور دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ فادرز بھی کتنی بار انوالو رہتے ہیں, لیکن کیسے فادر جو نشے میں رہتے ہیں, جو ڈرگ ابیوز کرتے ہیں, سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی اور طریقے کا نشہ کرتے ہیں, اور تو یہ سارے لوگ کو مطلب گمان نہیں رہتا کہ ہو کیا رہا ہے, تو ایک حیوانیت کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں. سو دے بیکم ان کا مینٹلی کچھ ڈسٹربنس, سائیکولوجیکلی یو آر ناٹ اسٹیبل, یو بیکم اے بیسٹ. کیونکہ سبسٹنس ابیوز تو الگ ایک آفینس ہو جاتا ہے NDPS ایکٹ میں, اور رائٹ, تو آپ کس کے وہاں بھیج رہے ہو وہ بھی تو ضروری ہے. آپ کی لڑکی آپ آنکھ بند کر کے کہیں بھیج رہے ہو, اور اس کے بعد کتنے میٹر تو آج تک رپورٹ نہیں ہوتے. ہم نے بتایا جیسے آپ کو کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تب جا کر کے مطلب فائنلی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اتنا سارا ہو گیا. اور کتنی بار کیسے ہوتا ہے کہ مطلب کوئی اس کو اس چیز میں ڈال بھی دیتا ہے, تو پیچھے جو ہے ایک انسان نہیں رہتا ہے, مطلب کئی رہتے ہیں, پیچھے کئی لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اوکے, تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی کمپلین کرتا ہے, ٹھیک ہے, وکٹم کی بات کریں یا اکیوزڈ کی بات کریں, تو کیا ان کی ڈیٹیل کو اور ان کی آئیڈینٹی کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے؟ کچھ اس طرح کا بھی ہے کہ مطلب اگر ہم منظر عام پر نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی باتوں کو یا اپنے کیس کو, تو کیا اس طرح سے چھپا کے بھی کمپلین کی جا سکتی ہے؟ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. اس کو یہ جو سوال ہے, مطلب یہ جو پاکسو میں جو وکٹمز ہوتے ہیں, یہ قانون مطلب سپریم کورٹ نے بول کے رکھا ہے, گائیڈ لائنز ان کی, کہ آپ نام نہیں ریویل کرو گے. اچھا. ایک تو اس میں, اور پلس ایک ریپ وکٹمز میں. تو یہ پولیس جو رپورٹ وغیرہ آ جاتی ہے, اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بچوں کے ساتھ یہ ہوا, نام نہیں آئے گا, نیوز پیپر میں نام نہیں آئے گا, مطلب اٹس این آفینس, یو کین ناٹ ریویل. یعنی وکٹم کا بھی نہیں آئے گا اور اکیوز کا بھی نہیں آئے گا, لیکن ساتھ میں اگر کسی ریلیٹیو کو ان کیس پتہ چل جاتا ہے کہ میری بچی یا بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور وہ ریویل کرنے لگے, تو کیا اس کے لیے بھی کچھ ایسا آفینس ہے؟ آپ ریویل نہیں کر سکتے ہیں, کسی کا سیکرٹ آپ کو حق نہیں ہے بتانے کا. انفیکٹ جو کورٹ کے آرڈرز بھی ہوتے ہیں, جیسے بامبے ہائی کورٹ ہے, الگ الگ ہائی کورٹس ہیں ہمارے وہاں ڈسٹرکٹ کورٹس ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ جو آرڈرز پاس کرتے ہیں, دیز آر پبلک ڈاکیومنٹس, مینس دی جنرل پبلک از انٹائٹلڈ ٹو ویو دوز ڈاکیومنٹس اور سیک کاپیز دیئر آف. لیکن ان سو فار ایز وکٹمز آف انڈر دی پاسکو ایکٹ آر کنسرنڈ, اور پیپل ہو آر وکٹمز آف ریپ, their names cannot be published, not even in the orders. آرڈر میں بھی کیسے آئے گا نا, ایکس کر کے آئے گا, کیونکہ کیا ہے مطلب کو اس ایک تو کورٹ کو معلوم ہے کہ مطلب یہ بیچارہ یا بیچاری یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آلریڈی گزر چکی ہے, ٹراماٹائز ہے, اس کا نام آئے گا اس سماج میں, ان کا اور لوگ کیسے دیکھیں گے, یہ کریں گے. تو آپ اس لیے کیا گیا تاکہ مطلب وکٹمس کی ہمت بڑھے, اور وہ بالکل بھی شرمندگی نہیں سوچ کر کے کہ اگر ہم نے کر دیا تو ہمارا نام آ جائے گا سامنے, تو یہ سب نہیں ہونا ہے. اور اگر آپ نہیں رپورٹ کرو گے تو آپ خود بھی اس میں شامل ہو, کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہو, آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ. تو اگر ہم اپنا نام نہ بتانا چاہیں, بینگ اے وکٹم, اور اکیوزڈ کا ہمیں بتانا ہے جس نے کیا ہے یہ کارنامہ, تو اس کا ریویل کیا جا سکتا ہے. اکیوزڈ کا کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ انہوں نے تو گھنونی حرکت کی ہے, اور اس میں دو چیزیں, جیسے اور کرنا بھی چاہیے میرے خیال سے, اگر وہ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں نہیں, دیکھیے سماج میں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون آدمی ہے, کون عورت ہے, کس طرح کا کام. دیکھیے سزا تو دینا قانون کا حق ہے اس میں, لیکن پاکسو جو ہے یہ تھوڑا الگ ہے. اچھا. اب جیسے FIR رجسٹر ہوئی, FIR رجسٹر ہونے کے بعد اگر پرائما فیشی اگر لگتا ہے کورٹ کو کہ کیس بنتا ہے, کہ مطلب اس کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے, پروبیبلٹی جو ہے زیادہ ہے, تو بیل نہیں ملتی, اور زیادہ کیسز میں نہیں ملتی ہے. لیکن ایک بار انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, کورٹ میں چارج شیٹ پڑتی ہے, اور اگر چارج فریم ہو جاتا ہے, مطلب کورٹ مطلب یہ سیکشن آپ کے خلاف لگے ہیں, اس کے خلاف کورٹ کو مطلب ٹرائل چلانا ہے, اگر وہ چارج فریم ہو جاتا ہے, سیکشن 29 ہے پاکسو ایکٹ کا, جو بہت انٹرسٹنگ ہے, جو بولتا ہے کہ presumption of guilt is against the accused person. اچھا سمجھے آپ, مطلب وہ اسٹیج سے لے کر کے آخر تک presumption رہے گا کہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ بہت ازیوم کر کے ہم چلیں گے جی, کیونکہ یہ بہت بڑے طبقے میں ہو رہا تھا سماج میں, تو اس کو توڑنا ہے. اور اگر آپ رپورٹ کریں گے تبھی جا کر کے یہ ٹوٹے گا, کیونکہ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, این اکیوزڈ پرسن ہیز اے سرٹن مینٹیلٹی, جس کو ہم مینز ریا کہتے ہیں انگریزی میں. اٹس اے لیٹن ورڈ, مینز ریا مینس انٹینٹ, اینڈ ان کریمنل لا اٹ از کریمنل انٹینٹ. تو وہ ایک مانسکتا ہے, ذہنیت ہے, وہ آپ نہیں بدل سکتے ہو. سو دیر ہیز ٹو بی اے پنشمنٹ. اس کے لیے ڈیٹرنس نہیں ہو سکتا ہے کسی طریقے کا, مطلب وہ سدھر جائے نہیں سدھرے وہ الگ بات ہے, اگر آپ سے آ کے آج معافی مانگ لیے کر, لیکن ایک کرائم آپ کے خلاف ہوا ہے, سو یو کی ناٹ ٹیک اٹ ایز ڈیٹرنس افیکٹ کہ بھائی یہ سدھر جائیں گے, یا ریفارمیٹیو آپ تھیری سوچ رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کل کو سدھر جائیں گے. یہ سدھار والی بات نہیں ہے, دیر ہیز ٹو بی پنشمنٹ. دیٹ از دی اونلی فارم which will reduce these numbers of cases in society.
اکثر دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن کے ساتھ یہ جرم ہو رہا ہے ان کو اپنی ہمت جٹانے میں جو ہے کافی وقت لگ جاتا ہے, کافی ہفتہ, کافی مہینہ لگ جاتا ہے, تب جا کے اگر بچوں کے ساتھ خاص کر کے یہ ہو رہا ہے تو خود اپنے ماں باپ کو جو ہے کافی عرصے کے بعد بتاتے ہیں, اور پھر ہو سکتا ہے ماں باپ کو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے ان کو بھی ہمت جٹانے کا اور پھر اس کی کمپلین کرنے کا. تو مینلی ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ٹائم لمٹس ہوتی ہیں اگر اس طریقے کا جرم جو ہے سماج میں ہو رہا ہے ان کے بارے میں کمپلین کرنے کے لیے؟ اوکے, ابھی کیسے مطلب لمیٹیشن کی آپ بات کریے, ضروری نہیں ہے کہ اس ایکٹ کے اندر کہ آپ امیجیٹلی آج آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جی جو اوفینس ہے پاسکو کے اندر تو آپ جا کر کے ایف آئی آر رجسٹر کریں. کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ مطلب واقعہ ہوتا ہے 6 مہینے یا 8 مہینے پرانا, اچھا, اور ہوتا کیا ہے نا کہ جو وکٹم ہے وہ میجورٹی آف دی کیسز میں سائلنٹ رہتا ہے یا رہتی ہے جی, تو جب تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے تب تک گھر والوں کو پتہ چلتا نہیں ہے. جی, جیسے اگر وہ پریگننٹ ہو گئی, جی, میکسیمم کیسز ہم بتا رہے ہیں آپ کو ایسے ہوتا ہے, جو وہ پریگننٹ ہوتی ہے تب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے, تب جا کر کے مطلب وہ ریویل ہوتا ہے, تب جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ان امیجیٹ پراکسیمیٹی ٹو دی جی, یا ان کا سائیکالوجی بیہیویئر ایسا ہو گیا ہے, گھر سے کٹے ہیں, ڈپریشن میں ہیں اور اس طریقے کی چیزوں سے جو ہے ابھر نہیں پا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ٹریگر ایونٹ ہوتا ہے نا. جی, اوکے, یا تو آپ کا مطلب ریئیکشن اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ مطلب وہ ٹریگر کر رہا ہے, مطلب گھر والوں کے کچھ ہوا ہے, جی, یا تو اف شی بیکمز پریگننٹ, جی, رائٹ, تو ایک ٹریگر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیسے ہے, جی, تب جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ایک امیجیٹ پراکسیمیٹی ٹو دی انسیڈنٹ, امیجیٹ پراکسیمیٹی ٹو دی کرائم تبھی کے تبھی آپ کو ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے, ایسا نہیں ہے. جی, ڈیلے کین بی دیر اینڈ ڈیلے کین بی کنڈونڈ. There has to be an explanation in the FIR کہ بھائی یہ ریزن تھا کہ اس سے پہلے ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی. سر دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں اتنا مضبوط لا ہے جیسے پاسکو جیسے آپ نے بتایا ایکٹ ہے, اس کے ہونے کے باوجود بھی, اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی کیسز مطلب آ رہے ہیں, تو کیا ایگزیکیوٹ کرنے میں یا مطلب یہ معاملے کو مجھے سمجھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قانون ہوتا ہے اور کسی کو پتہ ہوتا ہے اسٹرانگ ہمارے پاس لا ہے, اس کے باوجود نمبرز جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ ضروری نہیں کہ نمبر بڑھ رہے ہو, ضروری یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ جا کر شکایت کر رہے ہیں جو کل تک ہچکچا رہے تھے, کیونکہ ہماری سوسائٹی پروگریس ہو رہی ہے. وی آر لیونگ ان اے پروگریسو سوسائٹی, جہاں پر مطلب میڈیا بھی بہت سارا رول پلے کرتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ شو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جا کر کے رپورٹ کریں, تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے. جی, تو اس کے لیے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ جلدی بڑھ رہے ہیں. یعنی سمپل کہ پہلے لوگ اتنا رپورٹ نہیں کرتے تھے, ڈرتے تھے, پر اب ایجوکیٹ ہو چکے ہیں, امپاور ہو چکے ہیں, تو اب اپنے رائٹ کو جانتے ہیں, تو اس لیے کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارا ساتھ دے گا, اور جو مطلب ظلم کرنے والے ہیں انہیں جو کہیں نہ کہیں سزا دی جائے گی, اب ان کی خیر نہیں ہے. اور ایک انٹرسٹنگ آپ کے ویورز کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں. ابھی فیملی کا کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, اس میں انہوں نے اٹھا کر کے مطلب پاسکو لگا دیا بچے کے استعمال کر کے, اچھا ٹھیک ہے, یا سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کا بھی استعمال جی 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 پراپرٹی کا کوئی ایشو ہے یا سوسائٹی کے ساتھ کوئی ایشو ہے, تو ایسے ماں باپ جو ہے مطلب ان کو بھی سدھرنا چاہیے. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اس طریقے کے اکیوزڈ پرسنس کر رہے ہیں ریالٹی میں, کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کا استعمال کر کے یہ کر رہے ہیں مطلب پراپرٹی ڈسپیوٹ سالو کرنے کے لیے یا کسی اور مطلب اپنے مطلب الو کو سیدھا کرنے کے لیے, alright, so you're trying to use something as a bargaining chip, as a pressurizing tactic that I'll take back the FIR, تو یہ مت کریے آپ. آپ ہو سکتا ہے کہ پریشر ڈال کر کے کسی ڈسپیوٹ کو اپنا سالو کر لے, یا کوئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے جا رہی تھی آپ کو مل جائے, لیکن جو آپ کا بچہ ہے آپ اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں, تو وہ آپ کے سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. سو ڈونٹ ڈو آل دیز تھنگز. اگر کوئی جھوٹا کیس کرنے کی سوچتا ہے, بھلے وہ پاسکو کے اندر ہو اگر مائنر ہے, یا کوئی اڈلٹ ہو, اگر 354 بھی بہت سارا جھوٹا ہوتا ہے, ٹو سالو پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹ, دے گیو criminal color to otherwise a purely civil dispute, تو یہ سب پلیز نہ کریں, کیونکہ کام کیا ہے ہمارا کہ جو سماج میں ایکچولی ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے. سو پلیز آپ ان نمبرز کو مطلب یہ جھوٹے کیس کر کے نہ بڑھائیں. ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, خاص کر ہمارا جو پروگرام ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں ان میں والدین بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, تو اکثر دفعہ جو ہوتی ہے کمپلین اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے کریئر, ان کے کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بھی بہت ڈرتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی میں نے کمپلین کر دی تو ہو سکتا ہے ان کے کریئر پہ جو ہے ڈینٹ آ جائے یا کیریکٹر پہ جو ہے وہ ڈینٹ آ جائے. تو ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے پیرنٹس کو یہ سب نہ سوچتے ہوئے
कंप्लेन करनी चाहिए? क्या इसमें विक्टिम सेफ होते हैं? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है ये. इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे. आप इसको इस नज़रिए से देखिए जी कि आपको पता चला कि आपके बच्चे के साथ मतलब ये किया है जी, और आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये पर्सन है, इसने क्राइम किया है जी. अब आप उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते हो, जी क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं आएगा? जी. क्या गारंटी है कि मतलब अगर उसके पास फोटोज और वीडियोज है वो जा करके सर्कुलेट नहीं करेगा? जी. क्या गारंटी है वो ब्लैकमेल ना करेगा? जी. क्या गारंटी है कि मतलब उसको मतलब वो चिढ़ाएगा नहीं? तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आप एक आरोपी को ऐसे खुला छोड़ देना चाहते हैं और कभी भी आपके बच्चे को आकर के अटैक करे? जी जी. ऑलराइट, तो उसका जो ट्रॉमा जो मतलब अब तक हुआ है, अगर आप FIR करेंगे तो खत्म होगा. अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को जो भी उसके साथ होने वाला है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार रहेंगे जितना जो जिसने क्राइम किया है वो है जी. क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो, नाम कैसे खराब होगा आपका? ना आपका पेपर में आने वाला है आपके बच्चे का नाम, ना कोर्ट के ऑर्डर में बच्चे का नाम आने वाला है. सरकार जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा सपोर्ट करने वाली है. और सबसे अहम बात ये है कि जैसे नॉर्मल हम FIR रजिस्टर करने जाते हैं, समझिए आप बोलते हैं कि हमारा किसी ने पैसे लिया था, उसने हमको पैसे वापस नहीं दिया, नहीं किया. कितनी बार होता है पुलिस FIR नहीं लेती है. लेकिन अगर एक माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या हैरेसमेंट हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट इन एग्रीवेटेड फॉर्म हुआ है तो आप जाएंगे फौरन के फौरन FIR ली जाएगी. अच्छा. तो आपको कोई परेशान को नहीं करने वाला है, किसी तरीके की रुकावट नहीं आने वाली, किसी तरीके की बदनामी नहीं होने वाली है. आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा, आपको मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा, प्लस आप जिंदगी भर के लिए आपको इत्मीनान में रहेंगे कि भाई हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ था, हमने उसको सबक सिखाया. जी जी ठीक है. जी जी. आप अगर माँ बाप है तो आप मजबूत माँ बाप है. आप ऐसे बच्चे के माँ बाप नहीं बन सकते जो डरते हैं. जी. तो आप डरपोक है. आप बच्चे को आप हिम्मत वाला नहीं बना रहे हो, आप बच्चे को इस तरीके का बना रहे हो कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई भी क्राइम हो जाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी समाज में बदनामी होगी, which is very wrong. You are sending a wrong message. बिल्कुल. And your mentality is a wrong mentality. So please don't live with this mentality. There is a law. Make full use of it. There is police machinery. Please go, please report and set the law into motion. In fact उसको आपको बेल भी अपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और सबसे जरूरी बात ये है, आपको बता दे, I'm sorry I'm stopping you. नहीं. But I think this is also very important for viewers to know कि जो पॉस्को में है, अभी तो ये नया रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की कि विदाउट हियरिंग विक्टिम बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हो सकती है. आइदर एंटीसिपेटरी बेल और बेल एप्लीकेशन. अच्छा, यानी अक्यूज को जो है बेल भी नहीं मिल सकती है बिना सुनवाई के, बिना विक्टिम के. और उसकी विक्टिम की सुनवाई भी कैसी होती है? इन कैमरा होती है. अच्छा. ऑलराइट, तो मतलब सपोज एक अच्छा इसमें स्पेशल कोर्ट्स होती है, जैसे हमारी जैसे नॉर्मल कोर्ट्स होती है ना, इसमें सेशंस कोर्ट को एम्पावर किया गया है. उसमें कुछ कोर्ट्स होती है जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होती है जो ट्राई ऑफेंसेस अंडर दी पॉक्सो एक्ट. जी. और इसमें जो प्रोसीडिंग चलती है, जब विक्टिम को कोर्ट में लाया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखने के लिए, हिफाजत से रखने के लिए, ताकि किसी को पता नहीं चले कि भाई ये है कौन. तो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है. इन कैमरा बेसिकली कैमरा नहीं लगा हुआ होता है, लेकिन मतलब कोर्ट रूम को बंद कर दिया जाता है और बाकी जो भी मतलब इररिलेवेंट पार्टीज है उनको बाहर भेज दिया जाता है. ताकि ना बच्चे को शर्मिंदगी हो, ना उसकी आइडेंटिटी रिवील हो. जैसे आप बता रही थे, तो माँ बाप को ये सारी चीजें पता होना चाहिए. देखो, पहले तो आप पता करो कि कानून क्या है. अब ये भी बहुत जरूरी है कि देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू कम टू योर हाउस, टू योर डोर स्टेप, टू टेल यू व्हाट आर द लॉज. कानून क्या है कि आपको पता होना चाहिए. इट इज अपॉन यू, इट इज मैंडेटेड अपॉन यू टू नो व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड इज. तो आप पहले तो लॉ पढ़ो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई हमारी बदनामी होगी तो आप समझो कि आप कितना पढ़े लिखे हो. क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको पता चलता है कि कानून ये है और उसके बाद भी अगर आपको डर लग रहा है तो सॉरी, आपको माँ बाप नहीं बनना चाहिए था. हम इससे बड़े सख्त अल्फाज है, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं. नहीं, बच्चों का करना पड़ेगा. बच्चों का सवाल है ना, मतलब जो सफर कर रहा है आप उसकी सफरिंग को वहीं खत्म कर दीजिए ताकि वो जिंदगी भर मतलब उस दर्द को लेकर के ना जिए. कहीं ना कहीं वो बाद में खटकता भी है कि काश उस टाइम पे लोगों ने मेरा साथ दिया होता या मुझे हिम्मत दिया होता तो मैं कर सकता था. जैसे शायद से बताना चाहूँगा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 1098, जिसे हम लोग कहते हैं 1098. सो ये भी हर एक बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चे को बताना चाहिए. एक आखिरी सवाल जो मेरी तरफ से है, बाकी आपके पास होगा तो आप पूछिएगा, कि किसी भी बच्चे के साथ ये होता है, ठीक है, तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसकी लाइफ पर. कुछ इस तरह की भी आप बातें बताना चाहेंगे कि अगर कभी किसी ने, मतलब उन लोगों से कहिए कि जो लोग इस तरह का काम अंजाम देते हैं शर्मनाक.
آپ آروپی کے لیے بول رہے ہیں؟ ہاں آروپی تو ہے ہی، لیکن اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کے مطلب کیریکٹر کے اوپر کس طرح کا اثر پڑے گا، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ سائیکولوجی میں پڑھا تھا ہم نے کہ اگر سپوز آپ کے ساتھ کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دو تھیوری ہے. ون تھیوری سیز دیٹ اے پرسن ول ناٹ وانٹ دیٹ سملر سارٹ آف این ایونٹ اور اے کرائم ٹو اکر وتھ اینی ون ایلس، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ مطلب وہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. بٹ دس تھیوری از ناٹ پروپونڈنٹ آن دی بیسس آف سم ون ہوز اے مائنر، اٹس ان جنرل. بٹ ایک مائنر ایسی جو مینٹالٹی لے کر کے نہیں جیے گا. مائنر تو اسی خوف میں مطلب کیسے ہوگا نا، مطلب کہ وہ اپنی کریئر پر فوکس کرنے کی جگہ، اکیڈمکس پر فوکس کرنے کی جگہ، اسپورٹس پر فوکس کرنے کی جگہ اس کے دماغ میں ایک ٹارچر گھوم رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اور اگر انصاف نہیں ملا تو اٹ کین گو اٹس اے لیونگ ٹیومر ان اے سینس. So you cannot live with a tumor. You need to remove it. You need to get rid of it. And the best way to get rid of it, اگر کوئی بچہ دیکھ بھی رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کو بتائیے، ٹھیک ہے، بڑے بزرگوں کو بتائیے، جائیے جا کر کے ایف آئی آر. بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب اگر کوئی بڑا رہتا ہے اور بچوں کے ساتھ مطلب ایسا کر رہا ہے، تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سم ون ڈوئنگ. دیکھیے یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، کیسے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مطلب بیڈ ٹچ. جیسے ہم لیگلی ٹرم میں بولیں گے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ. A sexual touch. You're trying to touch someone's vital organs. Or you're trying to touch someone with an intention to touch vital organs. تو اتنا اگر بچہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ تو بڑے ہو نا، آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے نا. کتنی بچوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اگر کوئی ایسا ٹچ کرتا ہے تو آپ کو، اگر اسے اتنی سمجھ ہے. کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کی بچی ہوتی ہے، 3 سال کی بچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ سم ون، آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو یوز دس، اینڈ سم ون ٹرائز ٹو make penetration. Not necessary with a sexual organ. Not necessary with a sexual organ. Maybe with the use of fingers or other objects. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو you have to keep the surveillance. آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ ایگزیکٹلی ہے کیا، کس کے پاس ہے، کام والی رکھے ہیں آپ نے، وہ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. Alright. So all these things are there. اگر بچہ سمجھداری کی ایج کا نہیں، کیونکہ دیکھیے 2 سال کے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، ایسے کیسز ہوئے. 3 سال کے بچے، he or she is an infant. ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آ گئی ہے نا، مطلب ہم کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا آپ کو اور زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے. بالکل، یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. یو ہیو ٹو keep an eye on your child so that your child does not go through all this. Absolutely. Alright, punishment is a subsequent event. Precaution is the first stage. So if you are a precautious parent who are keeping a watch on your child, you are not policing. آپ اس کے مطلب روم میں جا کر کے CCTV ڈالو گے، یہ سب کرو گے، this will be policing. ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں وہیں پر ہوں. دنیا بہت بڑی ہے. You have to take the child in confidence. جیسے ایک آروپی ہوتا ہے، وہ مطلب اپنا غلط کام کرنے کے لیے بچے کو کانفیڈنس میں لیتا ہے یا برین واش کرتا ہے، جہاں پر کنسینشول نیچر لگتا ہے، جیسے آپ کو بتا رہے ہیں. جی، تو یہاں پر آپ کو بچے کو کانفیڈنس میں لینا ہے. You do not need to act like an enemy. Alright, آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ چیز میں پڑے نا، اور اگر میں اس میں غلطی سے پڑ گیا یا پڑ گئی ہے تو آپ اس کو باہر نکالیں. جی. تو ساجد، بات ہماری جو ہے گھوم کر ادھر ہی آتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین سے اپنے شو کے شروعات میں ہی کہا کہ آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو لے کے صرف وہ باہر جا رہے ہیں تو آپ فکر مند ہو جائیں، ایسا بالکل نہ سوچیں. آپ کو جو ہے اپنے گھر میں ہی جو بچے ہیں آپ کے، ان پر بھی نظر رکھنی ہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے ان کی دیکھ بھال جو ہے آپ پر ذمہ داری ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ اس طریقے کے کچھ واردات ہوئے ہیں تو ناؤ یو نو دا لا. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کو جانا ہے، شکایت درج کرانی ہے اور انصاف لینا ہے. تمام چیزیں جو ہیں آج ہم نے اپنے اس شو میں حتی الامکان کوشش کی کہ ہم بتا سکیں. اور اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے ناظرین. اگر آپ امپاور کریں گے اپنی سیلف کو، تو اپنے بارے میں آپ جانیں گے، اپنے قانون کے بارے میں، تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں. اور جیسا کہ سر نے بتایا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے کمپلین نہیں کرتے تھے بیکاز ان کے پاس وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، یا ان کے پاس وہ جانکاری نہیں ہوتی تھی، یا رپورٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن لا آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ کتنے زیادہ ایسے اس طرح کے حادثات پیش ہو رہے ہیں، اور اس کو روکنا ہے. تو روکنے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آنے والا دن بہتر ہو، یہی ہم سب کی امید ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آئے اور آپ نے ہمیں اتنی ساری معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کالنگ می.
تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی معلومات سے جو ہے آپ ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے مستقبل میں بھی یہ تمام معلومات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی اپنا اگلا سٹیپ لیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.